ایک جگہ ملتی ہے جن کا نام کچوتا شریف رکھا گیا ہے، وہاں پر ہر جمعرات کو عورت جاتی ہے اور قبروں میں جا کر سجدہ کرتی ہے۔ افسوس کا مقام ہے میرے بھائیوں، مسلمانوں، کافروں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان یہی چیز تو فرق رہ گیا، سجدہ۔ لیکن ہم اگر کافر مسلمان ہو کر قبروں میں سجدہ کریں تو ہم اپنے آپ کو پکے مسلمان کہیں، ہم اپنے آپ کو قرآن و حدیث کو ماننے والے کہیں۔ اگر کوئی اس چیز کو کرے، غیر کرے، جیلی کرے، بدھسٹ کرے، پارسی کرے، کوئی بھی کرے تو وہ پکے کافر۔ کہاں کا یہ انصاف ہے میرے بھائیوں؟ کچوزہ شریف میں ہر جمعرات کو عورت جا کر قبروں میں سجدہ کرتی ہے۔ جنہوں نے غیر اللہ کو اپنا شریک مان لیا، غیر اللہ کی پوجا پاٹ شروع کر دی اور یہ کہتے ہیں کہ ہم وسیلہ پکڑتے ہیں۔ میرے بھائیوں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، مجھے یا کسی کو برگلانا اکسانا نہیں ہے، کسی کے خلاف نہیں بولنا ہے، میں اتنا کہتا ہوں کہ جو بھی مسلمان اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرے گا، جو بھی مسلمان اللہ کے علاوہ کسی کو شریک کرے گا، کعبے کے رب کی قسم، قرآن یہی کہتا ہے کہ تو مشرک ہے، حدیث یہی کہتی ہے کہ تو مشرک ہے، نبی کا فرمان یہی کہتا ہے کہ تو مشرک ہے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ربهم يتوكلون۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز علماء کرام، صدر جلسہ، سامنے بیٹھے ہوئے بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین میری ماں و بہن، کافی وقت گزر گیا، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، اللہ رب العالمین مرد اور عورت دونوں سے ایک ساتھ خطاب کر رہا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، جو بھی نیک عمل کرے گا اللہ ان کو پاکیزہ زندگی عطا کرے گا۔ لیکن ہماری نمازیں کب قبول ہوں گی، عبادتیں کب قبول ہوں گی، ان سے پہلے ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات ایک ہی ہے، توحید کو اپنانا ہے۔ توحید کہتے ہیں کسے؟ اللہ تعالی کی ذات پر بھروسہ رکھنا، توکل کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، کہ اے اللہ کے رسول قیامت کے دن کون سے وہ لوگ ہوں گے، خوش قسمت لوگ کون سے ہوں گے جو آپ کی شفاعت انہیں حاصل ہوں گی، آپ ان کے لیے شفاعت کریں گے؟ خوش نصیب لوگ کون ہوں گے جو آپ کی دامن کو تھام پائیں گے؟ میرے بھائیوں، یعنی قیامت کے دن کون سے ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کی شفاعت انہیں ملیں گی؟ ہم اور آپ یہ کہتے ہیں نا
کہ ہم عمل کریں یا نہ کریں، نبی کا دامن تھام پکڑ لیں گے، نبی کا دامن تھام لیں گے، قیامت کے دن نبی ہمارے لیے سفارش کر دیں گے، نبی کی شفاعت ہمارے لیے حلال ہو جائے گی، تو کس کے لیے حلال ہوگی؟ حدیث سنا رہا ہوں، سنیے، بڑی پیاری روایت ہے میرے بھائیوں۔ صرف دعویٰ کر لینا کہ ہم کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں، قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، نبی ہمارے لیے سب کچھ ہے، نبی ہمارے لیے شفاعت کریں گے، تو کن لوگوں کے لیے کریں گے؟ کون سوال کر رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، قیامت کے دنوں کون سے لوگ ہوں گے جن کو آپ کی شفاعت انہیں حاصل ہوگی، آپ ان کے لیے سفارش کریں گے اور اللہ سے کہیں گے یا اللہ یہ میری امتی ہے، آپ میری امتیوں کو بخش دیں؟ کون سے ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے؟ کون سوال کر رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں ابو ہریرہ لقد ظننت یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ مجھے اتنا یقین تھا کہ یہ سوال سب سے پہلے تم کرو گے، اس لیے کہ تمہیں حدیث سیکھنے کی طلب ہے، اس لیے کہ تم حدیث سیکھنا چاہتے ہو۔ میرے بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ ایک ایسے صحابی ہے جو ہمیشہ نبی کی چوکھٹ میں ہوا کرتا تھا، نبی کے دروازے میں ہوا کرتا تھا، ان کی کوئی تجارت نہیں تھی، ان کا کوئی بزنس نہیں تھا، ان کا کوئی کاروبار نہیں تھا، دنیا سے اس کو کوئی سروکر نہیں تھا، نبی کے دروازے میں ہمیشہ ہوا کرتا تھا، نبی کے چوکھٹ میں ہمیشہ ہوا کرتا تھا، اور ہمیشہ حدیثوں کو سنا کرتا تھا، اس کو یاد کیا کرتا تھا۔ ہم عورات موبائل کا سہارا لیتے ہیں، ہم عورات کمپیوٹر کا سہارا لیتے ہیں، لیکن اس زمانے میں کمپیوٹر نہیں تھا، اس زمانے میں موبائل نہیں تھا۔ اللہ نے ابو ہریرہ کو غضب کی میموری عطا کی تھی، جس میموری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5000 سے زائد حدیثیں یاد کر رکھی تھی۔ کچھ ہوا ہم عورات موبائل لے لیے، کچھ ہوا ہم عورات کمپیوٹر کا سہارا لے لیے، لیکن یہ چیزیں اس دنیا میں اس وقت اس دور میں سویدھائیں نہیں تھی میرے بھائی، لیکن باوجود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی حدیثیں یاد کی۔ اللہ کے رسول نے کہا یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ مجھے یقین تھا کہ سب سے پہلے یہ سوال تم کرو گے، تو سنو، میری شفاعت کن لوگوں کے لیے حلال ہوگی؟ میں کن کے لیے شفاعت کروں گا؟ یہ میری امتی ہے، آپ میری امتیوں کو بخش دے، میں کس کے لیے کہوں گا؟ اللہ کے رسول نے کہا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسه، اے ابو ہریرہ قیامت کے دن میری شفاعت ان لوگوں کے لیے حلال ہوگی، میں ان لوگوں کے لیے شفاعت کروں گا جس نے دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، جنہوں نے یہ کہا ہوگا کہ اے اللہ میرا اگر کسی پر ایمان ہے، میرا اگر کسی پر بھروسہ ہے تو تیرے اوپر بھروسہ ہے، میرا اتنا ایمان ہے، میرا اتنا عقیدہ ہے کہ کائنات کو پیدا کرنے والا، کائنات کو پیدا کرنے والا اگر کوئی ہے تو تو ہے، کائنات کو پیدا کرنے والا کوئی ذات اگر ہے تو وہ تیری ذات ہے۔ اتنا ہمارا توحید ہونا چاہیے، اتنا ہمارا یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے میرے بھائیوں۔ جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اس کے لیے اللہ کے رسول شفاعت کریں گے۔ ہم اور آپ کہتے ہیں نا نبی کی امتی ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے شفاعت کریں گے، لیکن شفاعت انہی لوگوں کے لیے کریں گے جنہوں نے دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، اس پر عمل کیا ہوگا۔ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر درخت ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا ہے۔ زمین کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، جو کچھ بھی کرتا اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری ذات پر تمہیں سب سے پہلے بھروسہ ہونا چاہیے، اس کے بعد تمہاری عبادتیں قبول ہوگی، اس کے بعد تمہاری نمازیں قبول ہوگی، اس کے بعد تمہارا روزہ قبول ہوگا، اس کے بعد تمہارا حج قبول ہوگا۔ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ اتنا ہونا چاہیے
کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ میرے بھائیوں قرآن پڑھیے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ قل هو اللہ احد، اے نبی آپ امتیوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے زمین کو پیدا کیا ہے۔ میرے بھائیوں آئے ایک منتر پڑھتے ہیں، ایکم برہما دیچوناسنی نئے ناس کنچن، وہ برہما جس نے دنیا کو پیدا کیا ہے وہ ایک ہے، دوسرا نہیں ہے۔ اور برہما کس کو کہا گیا ہے؟ برہما کس کو کہا گیا ہے؟ منوسمرتی کی روایت کے مطابق سب سے پہلے برہما مادہ تخلیق میں پرکٹ ہوئے اور پانی کو پیدا کیا، پانی کو پیدا کیا۔ منوسمرتی کے مطابق دنیا میں انسان کیسے آئے؟ سب سے پہلے پانی کو پیدا کیا اور پانی کو پیدا کرنے کے بعد اس میں نطفہ بنایا، پھر اس نطفے سے انڈا بنے، برہما پیدا ہوئے۔ وہ انڈے کے دو ٹکڑے کے، ایک ٹکڑا زمین، ایک ٹکڑا جنت، دوسرا ٹکڑا زمین و آسمان اور اس کے مابین تمام چیزیں۔ میرے بھائیوں اس کے بعد برہما نے اپنے منہ سے برہمنوں کو پیدا کیا، اپنے بازوؤں سے چھتری کو پیدا کیا، اپنی ران سے بیشوں کو پیدا کیا اور اپنے پیر سے سدروں کو پیدا کیا۔ یعنی برہما کا مطلب یہ وہ کہنا ہی چاہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو مختلف مقام دیے، ہم نے انسان کا رتبہ مختلف کیا۔ لیکن میرے بھائیوں اسلام کے ماننے والوں، قرآن و حدیث کے ماننے والوں، اسلام میں سب کو برابر برابر کر دیا ہے، چاہے ہندو کیوں نہ ہو، چاہے عیسائی کیوں نہ ہو، سب انسان کو برابر درجہ دیا ہے۔ اور کیا کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں ہم نے دنیا میں تمام انسانوں کو، چاہے مرد چاہے عیسائی ہو، چاہے کرسچن ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے جینی ہو، ہم نے تمام انسانوں کو ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ سے پیدا کیا ہے۔ یعنی دنیا میں انسانوں کی ماں ایک ہی ہے، دنیا میں انسانوں کا باپ ایک ہی ہے، ہم نے سب کو ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ سے پیدا کیا۔ ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہی کائنات کو پیدا کرنے والا، کائنات کو بنانے والا ہے۔ لیکن کتنے مسلمان گھرانے ایسے ہیں جنہوں نے غیر اللہ کو اپنا شریک مان لیا، غیر اللہ کی پوجا پاٹ شروع کر دی اور یہ کہتے ہیں کہ ہم وسیلہ پکڑتے ہیں۔ میرے بھائیوں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، مجھے یا کسی کو برگلانا اکسانا نہیں ہے، کسی کے خلاف نہیں بولنا ہے، میں اتنا کہتا ہوں کہ جو بھی مسلمان اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرے گا، جو بھی مسلمان اللہ کے علاوہ کسی کو شریک کرے گا، کعبے کے رب کی قسم قرآن یہی کہتا ہے کہ تو مشرک ہے، حدیث یہی کہتی ہے کہ تو مشرک ہے، نبی کا فرمان یہی کہتا ہے کہ تو مشرک ہے۔ اس لیے کہ سجدہ اللہ کے علاوہ دنیا میں سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر اللہ کے علاوہ سجدہ کسی کو جائز ہوتا تو دنیا میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے، لیکن شوہروں کو سجدہ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ آپ اتر پردیش میں ایک جگہ وہاں کچوسا شریف کے نام سے جانے جاتے ہیں، میرے بھائی وہاں کا معائنہ کیجئے، جہاں پہ میں رہتا ہوں، جہاں پہ میری پڑھائی ہوتی ہے، جہاں پہ میں تعلیم حاصل کرتا ہوں، وہاں سے کچھ دیر گزرنے کے بعد تھوڑی دور میں ایک جگہ ملتی ہے جن کا نام کچوسا شریف رکھا گیا ہے۔ وہاں پر ہر جمعرات کو عورت جاتی ہے اور قبروں میں جا کر سجدہ کرتی ہے۔ افسوس کا مقام ہے میرے بھائیوں، مسلمانوں کافروں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان یہی چیز تو فرق رہ گیا، سجدہ۔ لیکن ہم اگر کافر مسلمان ہو کر قبروں میں سجدہ کریں تو ہم اپنے آپ کو پکے مسلمان کہیں، ہم اپنے آپ کو قرآن و حدیث کو ماننے والے کہیں۔ اگر کوئی اس چیز کو کرے، غیر کرے، جیدی کرے، بدھسٹ کرے، پارسی کرے، کوئی بھی کرے تو وہ پکے کافر۔ کہاں کا یہ انصاف ہے میرے بھائیوں؟ کچوسا شریف میں ہر جمعرات کو عورت جا کر قبروں میں سجدہ کرتی ہے،
ابھی بھی وقت ہے، اپنے ایمان کو کمپلیٹ کیجئے، اپنے ایمان کو مضبوطی کیجئے، ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے۔ ان غلط عقیدوں سے باز آ جائیے، اس لیے کہ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو جائز نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، کچھ دیر کے لیے اور آگے بڑھیے، ایک جگہ آتا ہے جن کا نام دیوا شریف رکھا گیا ہے، وہاں پر مزار بنایا گیا ہے اور ہر انسان وہاں پر جاتے ہیں، میلہ لگتا ہے اور میلے میں کتنی لڑکیوں کو وہاں بلایا جاتا ہے اور لڑکیوں کو وہاں ناچ نچوایا جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ ہم اور آپ مسلمان ہیں، اس لیے میں آپ سب سے مخاطب ہو کے کہتا ہوں کہ جو بھی اللہ کے علاوہ غیر کو سجدہ کرے گا وہ مشرک میں ہی شامل ہوگا۔ اجمیر شریف جائیے راجستھان، بغل میں مسجد ہے، مسجد میں ایک بھی آدمی نہیں ہے لیکن مزار پہ سجدے ہو رہے ہیں۔ ہمارا ایمان ہی ہونا چاہیے، اے لوگوں کے اللہ ایک ہے، اللہ کی ذات ایک ہے، دنیا کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، انسان کو موت دینے والا، انسان کو پیدا کرنے والا اگر کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ دنیا میں آپ دیکھ لیجئے، کوئی سائنسدان انسان کو روح دے سکا ہے، انسان کا جسم بنایا جا سکتا ہے، انسان کی شکلیں بنائی جا سکتی ہے، مشین کے ذریعے سے انسان کو دوڑایا جا سکتا ہے، انسان کی شکل میں مشین بنائی جا سکتی ہے، ریموٹ وغیرہ سے اس انسان کو دوڑایا جا سکتا ہے، لیکن اس انسان کے درمیان، اس انسان کے اندر روح بھی کوئی ڈال سکا ہے؟ کر نہیں سکتا میرے بھائیوں۔ ہاتھ بنایا جا سکتا ہے، پیر بنائے جا سکتے ہیں، آنکھ، ناک، منہ، سب کچھ انسان کی شکل میں بنائی جا سکتی ہے، لیکن اس مشین کے اندر کوئی جان نہیں ڈال سکتا۔ اس لیے یہ کرنے والا کوئی اگر ہے تو اللہ تعالیٰ ہے میرے بھائی۔ اللہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے ہی مانگو، میں تمہیں دینے والا ہوں۔ یچتیو یو پمما نستسما دیوی سوڑی ریسا، اے میرے بندو مجھ سے ہی مانگو، دنیا میں کوئی دیوی دیوتا تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم پتہ کریں تو غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا، ہم اگر غور کریں تو پتہ چلے گا حقیقت میں اللہ کے علاوہ کوئی تمہیں دے نہیں سکتا ہے۔ جو کچھ بھی ہوتا اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اس کے علاوہ ان کی مرضی کے بغیر درختوں کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اندھاتما پرویشانتی یا سمبھوتی مپستے بیت کہتی ہے کہ جو بھی آسمان و زمین کی پوجا پاٹ کرتا ہے، چاند سورج کی پوجا پاٹ کرتا ہے، وہ سراسر اندھکار میں ہے، سراسر گنہگار ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام کو چھوڑ کے دوسرے مذہب کو اپنائیے، تلاش کیجئے، ہرگز وہ دین آپ کا قبول نہیں کیا جائے گا، وہ دین آپ کا قبول نہیں کیا جائے گا اور آپ آخرت میں خسارے اٹھانے والے میں سے ہو جائیں۔ تب تک سندر مدی گویا پینا مہا مت پار نہ ہویا، محمد کی شریعت کے بغیر ہم اور آپ پار نہیں ہو سکتے، محمد کی شریعت کے بغیر ہماری انٹری جنت میں نہیں ہو سکتی ہے، ہمارا داخلہ جنت میں نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، اگر نبی کا دامن پکڑنا ہے، نبی کی شفاعت ہمیں لینی ہے تو ہم لا الہ الا اللہ کے اقرار کرنے والے ہو جائیں اور دل سے ہو جائے میرے بھائیوں۔ ہم جب تک دل سے اقرار نہیں کریں گے تو ہم اور آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ خالصا من قبل نفسہ، صرف یہ نہیں کہا کہ لا الہ الا اللہ، جس نے کہا ان کے لیے شفاعت حلال ہو جائے گا۔ خالصا من قبل نفسہ، خالص دل سے کہنا ہوگا، دل سے اقرار کرنا ہوگا کہ اللہ کے علاوہ کوئی ذات ہے نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے نہیں جو دنیا کو پیدا کرے اور دنیا کو پیدا کیا، دنیا کو چلایا۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی ہے تو اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو کچھ مانگے اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ اللہ کے رسول کہتے فرماتے کہ اے لوگوں،
ایک شخص میرے پاس آیا اور کہا مجھے مختصر نصیحت کر دیجئے. آپ نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، اے بھلا جب مانگو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، مانگنے کی ضرورت پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور مدد کی ضرورت پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو. تو ٹوٹ میں آپ نے کہہ دیا کہ جب مانگنے کی ضرورت پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، مدد کی ضرورت پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو. لیکن ہمارے یہاں صورت حال یہ کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں تو انسان سے مانگا کرتے ہیں، لیکن اللہ کا کتنا بڑا پریشان ہے کہ اللہ نے ہم کو اولاد سے نوازا، اللہ نے انسان کا تسلسل جاری رکھا. اللہ کا ہم پر کتنا احسان ہے کہ نسل انسانی کو جاری رکھنے کا طریقہ بتلایا. میرے پیارے ساتھیوں، وہ چیز بھی ہم غیر سے مانگتے ہیں، اللہ کے علاوہ غیروں سے مانگتے ہیں، کسی ولیوں کے پاس جا کے مانگتے ہیں، باباؤں کے پاس جا کے مانگتے ہیں، کسی مزاروں پہ جا کے مانگتے ہیں. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں. توحید دیکھیے، ربی حب لی من الصالحین، اولاد مانگ رہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے، بیٹا مانگ رہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دے ہی نہیں سکتا ہے. میرے بھائیوں، ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ ہم بیٹا مانگے تو اللہ سے مانگے، بیٹی مانگے تو اللہ سے مانگے. ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کا رسول ہے، ایک اللہ کے نبی ہے، اللہ کا دوست ہے. ابراہیم کو خلیل اللہ کہا گیا، لیکن باوجود ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے، ڈائریکٹ مانگ رہے ابراہیم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام کی توحید دیکھیے. حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکال دیا گیا، روئے زمین میں آئے، توبہ کے گر گرائے، دعا کر رہے، معافی مانگ رہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے اور یہ جملہ کہہ رہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اگر تم نے رحم نہیں کیا تو ہم خسارے اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے. معافی مانگ رہے تو کن سے مانگ رہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگ رہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ آئی فلاں صاحب آپ ہمارے گاؤں کے بڑے بزرگ مانے جاتے ہیں، آپ ہمارے گاؤں کے بڑے منڈل مانے جاتے ہیں، آپ ہمارے گاؤں کے بڑے قیمتی انسان مانے جاتے ہیں، آپ ہمارے اللہ سے دعا کر دیجئے، یا میں آپ سے بنتی کرتا ہوں، میں آپ سے پرارتھنا کرتا ہوں آپ میرے حق میں دعا کر دیجئے، یا میں کہتا ہوں کہ آپ میری گناہوں کے معاف کرانے کا کام کر دیجئے. میرے بھائیوں، ڈائریکٹ اگر معافی مانگ رہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے. یہ جملہ کہہ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے نفس پر بہت بڑا ظلم کیا ہے، ہم نے گناہ کے کام کیے ہیں. تو پتا چلا ہمارا توحید یہ ہونا چاہیے کہ ہم اگر مدد بھی مانگے تو اللہ تعالیٰ سے مانگے، معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ سے مانگے، بھروسہ رکھے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، بھروسہ رکھے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھے. کتنے اہل حدیث گھرانے میں میں نے دیکھا عورتوں کو جب ان کی بیٹی کا پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، جب ان کی بہو کا پیٹ میں بچہ ہوتا ہے یا خود وہ ڈیلیوری ہوتی ہے، تو اس چیز کا پتہ کرنے کے لیے غیر کے پاس جاتے ہیں، اس چیز کا پتہ کرنے کے لیے دوسرے کے پاس جاتے ہیں اور اپنے ہاتھ کو دوسرے کے پاس تھماتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں دیکھو میرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے یہ بیٹا ہوگا یا بیٹی، مجھے بتاؤ. آج کل تو بہت سارے سسٹم ہو گئے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے، مشین وغیرہ کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے، لیکن ہاتھ پکڑ کر کہہ دینا. میرے بھائیوں، ہم جانتے ہیں کہ اکثر یہ صحیح بھی ہوتے ہیں، اکثر یہ جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ اگر عقیدہ آپ کا ہے تو آپ کا ایمان مضبوط نہیں ہے، آپ کا ایمان کمزور ہے. میرے بھائیوں، کتنے مسلمان گھرانے ایسے بھی دیکھے ہیں، اہل حدیث گھرانے ایسے دیکھے ہیں، جب ان کا بچہ بیمار پڑ جاتا ہے کالے دھاگے کا استعمال کیا جاتا ہے ان کے بچے کی خوبصورتی کے لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نظر لگ جائے، اس لیے انہیں ٹیکا لگوایا جاتا ہے. میرے بھائیوں، جب کسی سے محبت ہو جائے، محبت کا تقاضا یہ کرتا ہے کہ ان محبت کے جوش میں آ کر اپنے ہاتھ میں ٹیٹوا کرتے ہیں، اپنے جسم کو دباتے ہیں، جسم کو کاٹ کر ان میں نام لکھا جاتا ہے یا ٹیٹوا کیا جاتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، یہ چیز اگر آپ کر رہے ہیں تو اتنا یاد رکھیں کہ قیامت کے دن
جب لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کے 70,000 لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل کیا جائے گا، ان لوگوں میں آپ کا شمار نہیں ہوگا، ان لوگوں میں آپ کا شمار نہیں ہوگا۔ اگر عمل صالح کرنا ہے، نیک عمل کرنا ہے، تو میرے بھائیوں ہمارا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، ایمان میں کمزوری نہیں ہونا چاہیے۔ نماز قبول اگر کروانی ہے کہ ہماری نماز قبول ہو، ہماری عبادت قبول ہو، حج قبول ہو، تو عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے میرے بھائی، توحید مضبوط ہونا چاہیے۔ پہلے توحید پرست ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ رکھے، اس کے بعد عمل صالح کیجیے۔ آئیے میں اب اپنے اس اصل بات پر آ رہا ہوں جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ جو مرد یا عورت نیک عمل کرے گا اللہ ان کو پاکیزہ زندگی دے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، پہلا خلیفہ ہے جن کو عشر مبشرہ بھی کہا گیا، عشر مبشرہ میں شامل ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت ابو بکر صدیق کا معمول یہ تھا کہ ان کا ایک غلام تھا جو کما کر لاتا تھا، محنت و مزدوری کر کے لاتا تھا، ان میں سے کچھ کھانا ان کو دیا جاتا، کچھ رقم دیا جاتا، کچھ چیزیں ابو بکر صدیق کو پیش کرتے اور ابو بکر صدیق اس کو کھایا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں کھا لی، کچھ چیزیں لائی ان کے غلام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کھا لی۔ غلام نے کہا، اے میرے آقا، ما ھذا تدری، کیا آپ جانتے کہ یہ چیزیں کیا تھی، حلال تھی یا حرام تھی؟ یہ جو مال آپ نے کھایا یہ حلال تھا یا حرام؟ یہ جو دولت میں نے آپ کو دی یہ حلال تھی یا حرام؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب تھا کہ نہیں۔ تو ان کے غلام نے کہا، میں نے زمانہ جاہلیت میں کہانت گڑی تھی، تکہن تو میں نے کہانت گڑی تھی، میں نے کہانت گڑی تھی، حالانکہ اس وقت مجھے کہانت اچھی طرح سے آتی بھی نہیں تھی، میں نے کہانت گڑی تھی۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی جا رہا ہے، ان کے ساتھ ان کی بیوی بھی ہے اور ان کی بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے، اس نے مجھ سے پوچھ لیا کہ میری بیوی کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے، بیٹا ہوگا یا بیٹی؟ میں نے ان سے کہہ دیا کہ تمہارا بیٹا ہوگا۔ کچھ دنوں بعد ایسا ہوا کہ ان کا بیٹا ہو گیا اور اس نے خوشی کے موقع پر جوش میں آیا اور کہا کہ میں نے فلاں شخص سے پوچھا تھا میرا بیٹا ہوگا یا بیٹی، تو اتفاق سے ان کا بیٹا ہوا اور انہوں نے خوشی کے لیے، خوشی کے چوٹ میں مجھے یہ رقم دیا، خوشی کے چوٹ میں مجھے یہ پیسہ دیا، خوشی کے چوٹ میں مجھے یہ کھانا دیا، خوشی کے چوٹ میں مجھے انہوں نے یہ کھجور دی، میں نے وہ چیز لے لی اور آپ کو دے دیا اور آپ نے اسے کھا لیا۔ کہانت گڑی تھی۔ کوئی آدمی جا رہا اپنی بیوی کو لے کر اور کسی آدمی سے پوچھ لیا کہ بتاؤ میری بیوی ابھی اس وقت ڈلیوری ہے، پیٹ میں بچہ ہے، لڑکا ہوگا یا لڑکی؟ ابو بکر کے غلام جو تھے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ بیٹا ہوگا، اور کچھ مہینے کے بعد پھر ایسا ہوا کہ ان کا بیٹا ہی ہو گیا۔ وہ آدمی سمجھا یہ یا تو بڑا پہنچا ہوا آدمی، انہوں نے کہا تھا بیٹا ہوگا، بیٹا ہو گیا، تو کچھ چیزیں لائی اور ان کے غلام کو دے دیا اور وہ غلام پھر حضرت ابو بکر صدیق کو لے کر دے دیا اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کھا بھی لیے۔ جب غلام نے کہا کہ ایسی بات ہے، میں نے کہانت گڑی تھی، جیسے یہ سننا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے منہ کے اندر انگلیاں ڈالی، حلق میں انگلیاں ڈالی اور حلق میں انگلیاں ڈالنے کے بعد جتنی چیزیں کھائی تھی قے کیا اور ساری چیزیں اگل دی، نگال لیا، ساری چیزیں اگل دی، نگالا نہیں بلکہ اگل دی، جتنی چیزیں کھائی تھی ساری چیزیں اگل دی اور اپنے حلق میں اس وقت تک انگلی ڈالتے رہے جب تک کہ وہ چیزیں اپنے منہ سے نہ نکل گئی ہو۔
میرے بھائیوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ یہ تھی کہ حرام کا ایک لقمہ نہیں کھائیں گے. ہم اور آپ حرام کی کمائی کتنا کھا رہے ہیں، ہم اور آپ لوگوں کے مال کتنا کھا رہے ہیں. آج فلاں کی زمین ہڑپ رہے ہیں، آج دوسروں کے بینک لوٹ رہے ہیں، آج یہاں پہ ایسا کام، آج وہاں پہ ایسا کام. سینہ زوری. کوئی انسان کمزور ملا، کوئی خاندان کمزور ملا، ہم نے اپنے پسٹول دکھا کر، ہم نے اپنے دبدبے دکھا کر، ہم نے اپنا پاور دکھا کر اس کو کمزور کر دیا اور ان کا مال لوٹ لے، ان کی دولت لوٹ لے اور حرام کمائی پہ لگ گئے. لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے حرام کا ایک لقمہ کھانا گوارا نہیں. جتنی چیزیں کھائی تھی وہ ساری چیزیں اگل گئی. اس کے بعد ایک جملہ کہا، ان العبد اذا اخطا خطیۃ، جب بندہ گناہ کا کام کرتا ہے، جب بندہ گناہ کا کام کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، جب انسان برائی کرتا ہے، نکتت فی قلبی نکتۃ سودا، تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ایک سیاہ رنگ کا دھبا ڈال دیتا ہے. ان کے دل میں ایک دھبا ڈال دیتا ہے. وہ دھبا کالا پڑ جاتا ہے. اگر وہ بندہ توبہ کر لیتا ہے، اس گناہ سے باز آ جاتا ہے، تو وہ دھبا دھیرے دھیرے مٹ جاتا ہے. اگر وہ انسان بار بار اسی گناہ کو کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے، بار بار اسی گناہ کو کرتا ہے، تو وہ دھبا دھیرے دھیرے پورے جسم میں پھیل جاتا ہے. انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اگر توبہ کر لیتا ہے، وہ دھبا دھیرے دھیرے مٹ جاتا ہے. اگر گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتا ہے، بار بار وہی گناہ کرتا ہے، بار بار حرام کھاتا ہے، بار بار شراب پیتا ہے، بار بار چوری کرتا ہے، بار بار ڈکیتی کرتا ہے، تو وہ دھبا دھیرے دھیرے اس کے جسم میں پھیل جاتا ہے. میرے بھائیوں، یہاں تک کہ اس کا پورا دل سیاہ پڑ جاتا ہے، پورا دل کالا پڑ جاتا ہے. میرے بھائیوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نیک عمل تھا یا نہیں؟ کس لیے؟ اس لیے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو بھی انسان نیک عمل کرے گا اللہ ان کو پاکیزہ زندگی عطا کرے گا. جو بھی انسان نیک عمل کرے گا اللہ ان کو پاکیزہ زندگی عطا کرے گا. آئیے اور ایک واقعے کی طرف تمہیں لے کر چلتے ہیں. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری صحابی ہے. جب قرآن کی آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کیا انسانوں ہرگز نیکی نہیں پا سکتے ہو، بھلائی نہیں پا سکتے ہو، ہرگز نیکی حاصل نہیں کر سکتے ہو یہاں تک کہ وہ مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرو جو تمہارے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. تمہارے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. جس مال سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اس مال کو اللہ کے راستے میں اگر نہیں دیتے ہیں تو آپ ہرگز نیکی نہیں پا سکتے. لیکن چندہ کی باری آئی، ہمارے پاس کچھ لوگوں کی سوچ تو یہ بھی ہو گئی ہے کہ کوئی اگر پرانا نوٹ ہے یا کسی کے پاس رزق کیا ہے، اسی کو ہم نے چندے میں ڈال دیا، اسی کو ہم نے دان کی پیٹی میں ڈال دیا. یعنی جو اناج ہو، غلہ ہو، نکل گئی ہو، اچھے اناجوں سے اچھے بیجوں سے اس کو نکال کر چھاڑ دیا گیا ہو، خراب بیجوں کو، خراب رقم کو ہم مدرسے میں دیتے ہیں، خراب رقم کو ہم چندے میں دیتے ہیں. اتنا یاد رکھیے کہ آپ نیکی کے کام نہیں کر رہے، آپ نیکی کو حاصل نہیں کر رہے. اگر آپ کو نیکی حاصل کرنا ہی ہے تو آپ وہ چیز اللہ کے راہ میں دیجئے جو آپ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہو. لیکن اتنا کیجئے، آپ کے پاس اناج کا غلہ ہے، ڈھیر ہے، اسی میں اٹھا کے دے دیجئے. اگر آپ کو اچھی چیز دینے میں اتنی قدر ہی ہے تو آپ ڈھیر میں سے اٹھا کے دے دیجئے. لیکن ہم اور آپ یہ کرتے ہیں، ہمارا معمول یہ بن گیا ہے، ہمارا دستور یہ بن گیا ہے، اسی اناج کے گلے میں جو ڈھیر لگی ہوئے ہیں ان ڈھیر میں ہم سب سے خراب اناج کو یعنی اچھے اناج کو الگ کر لیں گے. اور چونکہ جو خراب اناج نکلے گا، خراب غلہ نکلے گا، اسی غلے کو ہم مدرسے میں دیں گے، اسی غلے کو ہم مسجد میں دیں گے اور اسی غلے کو ہم اپنا وصول نکالا کریں گے. اتنا یاد رکھے گا، آپ نیکی کے کام نہیں کر رہے ہیں.
ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت سنی، آیت نازل ہوئی، تو ان کے پاس ایک درخت تھا، ایک باغ تھا جن کا نام بیروہا تھا، جن کی نہریں شیریں ہوا کرتی تھی، جن کی نہریں خوشبودار ہوا کرتی تھی۔ مسجد نبوی کے قریب بالکل کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت میں اکثر جایا کرتے تھے، اس باغ میں اکثر جایا کرتے تھے، وہاں کی پانی آپ نوش کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب یہ آیت نازل ہوئی، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ اس مال سے محبت تھی، اس دولت سے محبت تھی، اس باغ سے سب سے زیادہ پیار تھا، اس باغ سے سب سے زیادہ محبت تھی، پیار تھا۔ ان کے نزدیک سب سے محبوب چیز ان کا باغ تھا، بیروحانہ۔ حضرت ابو طلحہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، جب یہ آیت نازل ہوئی تو میرے پاس ایک باغ ہے، میرے پاس ایک درخت ہے، میرے پاس ایک باغ ہے جن کا نام بیروحا ہے، میں اس بیروحا باغ کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت نازل ہوئی، میں اس آیت کے اوپر عمل کرتی ہوئی یہ بیروحا درخت اللہ کے راستے میں نے دے دیا، اللہ کے راستے میں نے صدقہ کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ابو طلحہ شاباش، اے ابو طلحہ شاباش، شاباش شاباش شاباشی دی۔ اس کے بعد کہا، اے ابو طلحہ، جتنی باتیں تم نے کہی میں نے اتنی ساری باتیں سن لی ہے۔ اے ابو طلحہ، ایک کام کرو، جاؤ اس باغ کو، اس درخت کو، اس باغ کو اپنے کنبوں میں بانٹ دو، اپنے قرابت دار میں بانٹ دو، اپنے عزیزوں میں بانٹ دو، اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دو۔ ابو طلحہ گیا اور اپنے عزیزوں میں وہ درخت بانٹ دیا، باغ بانٹ دیا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی مرد نیک عمل کرے گا اللہ ان کو پاکیزہ زندگی دے گا، چاہے مرد ہو یا عورت، جو بھی نیک عمل کرے گا اللہ ان کو پاکیزہ زندگی عطا کرے گا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، جنہوں نے جنگ بدر کے موقع پر حارث کو قتل کیا تھا۔ کسی جنگ میں خبیب پکڑا گیا اور مکے کی گلیوں میں اعلان ہوتا ہے کہ خبیب کو گرفتار کر لیا گیا، خبیب کو قیدی بنا دیا گیا، خبیب کو ریش کر لیا گیا۔ کون ہے جو خبیب کو خریدنا چاہے؟ کون ہے جو خبیب کو خریدے؟ یہ اعلان ہو گیا۔ حارث کے بیٹے نے کہا، میرے والد کو، میرے پتا جی کو حارث کو قتل کیا تھا، ہم لوگ اسے خرید لیں گے۔ حارث کے بیٹے نے خبیب کو خرید لیا، خبیب کو خرید لیا، انتقام لینا ہے، میرے باپ کو مارا ہے، انتقام لینا ہے۔ خبیب کو خریدنے کے بعد قیدی بنا لیا گیا اور مضبوط پیلوں سے ان کو باندھ دیا گیا، مضبوط ستون سے اس کو جکڑ دیا گیا، لوہے کی زنجیر سے اس کو باندھ دیا گیا۔ حارث کی بیٹی کہتی ہے، دشمن کی بیٹی کہتی ہے، میں ان کے پاس ایک مرتبہ بیٹھی ہوئی تھی، خبیب نے مجھ سے کوئی اسطورہ مانگا، کوئی سامان مانگا بال وغیرہ کاٹنے کے لیے۔ اس زمانے میں جو چیزیں چلتی تھی، کئی چیزوں پلیٹ جو بھی اس زمانے میں چلتی تھی، خبیب نے ان کی بیٹی سے مانگا، حارث کی بیٹی نے وہ اسطورہ دے دیا۔ ان کے ہاتھ میں قینچی ہے، بلیٹ ہے، جو بھی اس زمانے میں جو آلہ چلتا تھا ان کے ہاتھ میں۔ اتفاق سے حارث کی بیٹی کا ایک بچہ خبیب کے پاس چلا گیا اور خبیب کے ران پہ جا کے وہ بچہ بیٹھ گیا۔ قیدی ہے، دشمنوں نے پکڑ کر رکھا ہے، اور ان کے گود میں کون ہے؟ دشمن کا بچہ ہے۔ حارث کی بیٹی ڈرنے لگی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خبیب اس کو قتل کر ڈالے، کہیں ایسا نہ ہو کہ خبیب اس کا ہتھیا کر دے، اس لیے کہ ان کے پاس آلہ ہے، جسم کو کاٹنے کا، بال کو کاٹنے کا ان کے پاس آلہ ہے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، وہ حارث کی بیٹی تم ایسا ہرگز مت سوچو، خبیب ایسا کام نہیں کر سکتا ہے، تمہارے بیٹے تمہاری امانت ہے، میرے پاس ہے، میں تمہاری امانت میں خیانت نہیں کروں گا، میں تمہاری امانت میں خیانت نہیں کروں گا۔ آگے حارث کی بیٹی کہتی ہے،
خبیب کو باندھ دیا جاتا، مضبوط پیناروں سے جکڑ دیا جاتا، لیکن خبیب کے پاس انگور کا خوشہ ہوتا، خبیب کے پاس انگور کا گچھا ہوتا، اور خبیب باندھے ہوئی حالت میں انگور کھایا کرتے تھے۔ کہاں سے مل رہا تھا؟ میرا دشمن ہے، ہم اپنے دشمن کو انگور کھلائیں گے، لیکن یہ انگور کہاں سے آ رہا تھا؟ یہ انگور کا خوشہ کہاں سے آ رہا تھا؟ یہ انگور کا گچھا کہاں سے آ رہا تھا؟ یہ انگور کا خوشہ، یہ انگور کا گچھا اللہ تعالیٰ غیبی طور سے خبیب کو دے رہا تھا، اللہ تعالیٰ غیبی طور سے دے رہا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل آیا کرتے تھے، زکریا علیہ السلام نے سوال کیا کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آ رہے ہیں؟ وَأَنَّ لَكِ هَذَا، یہ نعمت تمہارے پاس کہاں سے آ رہی ہے؟ تو مریم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے آ رہی ہے۔ تو خبیب کے پاس بھی اللہ تعالیٰ غیب سے یہ چیزیں دے رہے تھے، غیب سے اللہ تعالیٰ اس کو انگور عطا کر رہا تھا۔ ان کے اندر کون سا ایسا نیک عمل تھا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اعلان ہوتا ہے خبیب کو قتل کر دیا جائے، خبیب کو پھانسی دے دی جائے، ایک میدان میں لے جایا گیا اور کہا خبیب اب تمہیں قتل کر دیا جائے گا، اب تمہیں پھانسی دے دی جائے گی۔ اے خبیب بتاؤ تمہاری انتم اچھا کیا ہے، تمہاری انتم خواہش کیا ہے، آخری تمنا کیا ہے؟ مجرموں سے پوچھ لیا جاتا ہے کہ تمہیں اب پھانسی دی جائے گی، تمہاری انتم اچھا کیا ہے؟ ابھی بھی ہوتے ہیں جو لوگ جیل گئے ہیں، جیلر ایسا پوچھتے ہیں کہ تمہیں اب قتل کیا جائے گا، پھانسی دی جائے گی، تمہاری انتم اچھا کیا ہے؟ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں مجھے اپنی بیوی سے ملنا، ماں سے ملنا، بہن سے ملنا ہے، فلاں شہر دیکھنا ہے، فلاں چیزیں کھانا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، لیکن خبیب نے کہا مجھے اپنی ماں سے نہیں ملنا ہے، اپنی اولاد سے نہیں ملنا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنا ہے۔ انتم اچھا میری یہی ہے کہ آپ مجھے 2 رکعت نماز ادا کر لیں۔ اے کفار مشرکین، اے کفار مکہ، آپ مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنے کا وقت دیجئے، موقع دیجئے۔ ان کی انتم اچھا کے انوسر مکے والوں نے کہا خبیب تم 2 رکعت نماز ادا کر لو۔ خبیب نے اسی جگہ پہ 2 رکعت نماز ادا کی، لیکن نماز کو شارٹ کٹ میں ادا کیا، نماز میں لمبی نہیں کی۔ نماز میں اگر 5 منٹ کا ٹائم لگے تو خبیب نے 2 منٹ میں نماز ادا کی، 10 منٹ کا ٹائم لگے تو خبیب نے 5 منٹ میں نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد کہا اے کافروں، اے کفار مشرکین، آج میں نے نماز جان بوجھ کر آج میں نے نماز ہلکی پڑھی، جان بوجھ کر میں نے آج نماز اس لیے شارٹ کر کے پڑھی، اس لیے مختصر پڑھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہو کہ خبیب مرنا نہیں چاہتا ہے، خبیب کو اس دنیا کی زندگی پسند ہے، خبیب کو دنیا کی زندگی پسند ہے، خبیب کو مال پسند ہے، خبیب کو حب المال وطول العمر، خبیب کو مال کی محبت پسند ہے، خبیب کو لمبی زندگی پسند ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہو خبیب کو دنیا میں نرم گرم بستر پسند ہے، خبیب کو بیوی کی محبت پسند ہے، خبیب کو بچوں کی محبت پسند ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ سوچو کہ خبیب مرنا نہیں چاہتا ہے اس لیے نماز لمبی کر کے پڑھتا ہے، 5 منٹ اور مل جائے زندگی، خبیب چاہتا ہے کہ جلدی اس دنیا سے چلا جائے، اس لیے نماز شارٹ کر کے پڑھی، 10 منٹ کی جگہ 5 منٹ میں پڑھی، 5 منٹ کی جگہ 2 منٹ میں پڑھی۔ پتا چلا خبیب کے اندر یہی نیک عمل تھا جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں غیب سے انگور کا خوشہ عطا کر رہا ہے، غیب سے انگور کا گچھا دے رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، خبیب اگر چاہتے تو نماز میں لمبی کر سکتے تھے، اس لیے کہ نماز میں لمبی کرتے تو انہیں 5 منٹ کی زندگی اور مل جاتی، لیکن خبیب دنیا کی زندگی پسند نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ دنیا کی زندگی ایسی ہے جس طرح ایک مسافر چلتا ہوا جب تھک جاتا ہے کسی جگہ پہ آرام کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، تو میرے پیارے ساتھیوں تھوڑی دیر سستانے کے بعد وہاں سے آگے بڑھ جاتا ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہاں میرا اصل مسکن نہیں ہے۔ اسی طرح یہ دنیا کی زندگی ہے، خبیب جانتا ہے کہ اس دنیا سے ہمیں ایک دن جانا ہی ہے، تو آج میں کیوں لیٹ کروں، میں اپنے حقیقی رب سے ملنے میں تاخیر کیوں کروں،
خبیب کو اس دنیا کی زندگی پسند نہیں، اس لیے خبیب نے نماز میں لمبی نہیں کی بلکہ شارٹ کر کے پڑھی. من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو مرد نیک عمل کرے، جو عورت نیک عمل کرے، اللہ ان کو پاکیزہ زندگی عطا کرتا ہے، اللہ ان کو پاکیزہ زندگی عطا کرتا ہے. چلے مرد کا یہی تک کافی ہے. مرد کی آئے اس زمانے میں عورتیں صحابیہ کیسے کیسے عمل کرتے تھے، نیک عمل کیسے کیا کرتی تھی. میرے پیارے ساتھیوں، حضرت خمسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سنا ہوگا یہ بعد میں اسلام لے آئی تھی. زمانہ جاہلیت میں ان کا بھائی صخر کا انتقال ہوا. یہ مرثیہ کہہ رہی تھی، یہ مرثیہ گا رہی تھی، یہ شعر گایا کرتی تھی، اپنے بھائی کے رونے پر ماتم کیا کرتی تھی. اور کبھی کبھی یہ شعر پڑھا کرتی تھی، الا تبکیانی، میرے بھائیوں، شعر پڑھا کرتی تھی اور اپنے دونوں آنکھوں سے خطاب کر رہی تھی، اے میرے دونوں آنکھ، الا تبکیان لصخر الندى، اے میری دونوں آنکھیں، کیا تم صخر کی موت پر نہیں رو گی. یہ شعر پڑھا کرتی تھی. کن کی موت پر؟ اپنے بھائی کی موت پر یہ شعر پڑھا کرتی تھی اور اپنی آنکھوں سے خطاب کر رہی تھی، اے میری دونوں آنکھیں، آنسو بہاؤ، جتنا ہو سکے اتنا بہاؤ. اور آنسو بہانے میں ولا تجمدا، بخیلی نہ کرو، کنجوسی نہ کرو. اپنے بھائی کا انتقال ہو گیا، بھائی کی موت پر مرثیہ گا رہی ہے، مرثیہ پڑھ رہی ہے، ماتم کر رہی ہے اور اپنی آنکھوں سے خطاب کرتے کہتے ہیں، اے میری دونوں آنکھیں، کیا تم صخر کی موت پر نہیں رو گی؟ کیا تم صخر جیسے سخی انسان پر نہیں رو گی؟ اتنا رو کہ آنسو بہاؤ، اور آنسو بہانے میں بخیلی نہ کرو. یہ تو زمانہ جاہلیت کی بات ہے. لیکن جب اسلام لے آئی، جنگ کے میدان میں گئی، اپنے 4 بیٹیوں کے ساتھ اسی میدان میں شامل ہے، اسی میدان میں شریک ہے. 4 بیٹی ان کے ساتھ میدان میں ہے. حضرت عمر کے زمانے میں یہ جنگ ہوئی تھی، جن کا نام قادسیہ رکھا گیا ہے. اس میدان میں ان کا 4 بیٹا ہے، 4 بیٹا ہے، اور وہ بھی آئی ہوئی ہے، اپنی اولاد سے نصیحت کر رہی ہے، اے میرے 4 بیٹے، تم لوگ اپنی مرضی سے اسلام لے آئے ہو، تمہارے اوپر کوئی زور نہیں تھا، کوئی دباؤ نہیں تھا، کوئی پریشر نہیں تھا، کسی نے تم اسلام لانے پر مجبور نہیں کیا ہے، تم اپنی مرضی سے اسلام لے آئے ہو. سنو، میں نے تمہاری باپ کی امانت میں خیانت نہیں کی، میں نے تمہارے باپ کی امانت میں خیانت نہیں کی، تمہارے ماموں کو رسوا نہیں کیا. آج سنو، اس میدان میں آئے ہو، تم لوگ جم کر مقابلہ کرو، لڑائی کرو، کفار سے جہاد کرو. اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کرو، جہاد کرو. اللہ تعالیٰ جہاد کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اگر کفار ہم پر چڑھائی کرتا ہے، ہم پر لڑائی، ہم سے لڑتا ہے، ہم پر چڑھائی کرتا ہے، ہمیں مارتا ہے، ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے، اسلام کی بدنامی کرتا ہے، اسلام کو گالیاں دیتا ہے، نبیوں کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اور قریبی کی واب سے لڑ جائے، قریبی کی اسلام کو مٹا دے، تو اسلام نے آخری حل بھی بتایا کہ لڑائی کرو. تو میرے پیارے ساتھیوں، حضرت خمسہ اپنے 4 بیٹے کو یہ نصیحت کر رہی ہے کہ اے میرے بیٹے، اس میدان میں آئے ہو، کم از کم اتنا یاد رکھنا، اپنی مرضی سے اسلام لے آئے ہو، اپنی مرضی سے لڑو، بھاگنا نہیں، یہاں سے جنگ کے میدان سے فرار نہیں ہونا ہے، لڑتے رہنا ہے، اسلام کا جھنڈا گالی کرنا ہے، کفار کا جھنڈا کو مغلوب کرنا ہے. اپنے بیٹے کو اگر نصیحت کر رہے تو اسلام کے جھنڈے کے لیے، اسلام کے جھنڈے کے لیے، ذاتی دشمنیاں، ذاتی انتقام کے لیے نہیں کہ دولت حاصل کر لیتے، اسلام کے جھنڈے کو غالب کرنے کے لیے. پھر باری باری ان کے 4 بیٹے شہید ہو جاتے ہیں، 4 بیٹے انتقال ہو گئے. قادسیہ کے جنگ میں ان کے 4 بیٹے انتقال کر گئے. لوگوں نے بتایا کہ فلاں
حضرت خنسا، اے ماں تمہارے 4 بیٹے جوان تمہارے 4 بیٹے شہید کر دیے گئے، تمہارے 4 بیٹوں کا انتقال ہو گیا، شہید کر دیے گئے۔ حضرت خنسا نے ماتم نہیں کیا، رویا نہیں، اپنے بیٹے کی موت پر، اپنے بیٹے کے انتقال کے موقع پر مرثیہ نہیں گایا، مرثیہ نہیں پڑھی، ماتم نہیں کیا، شعر نہیں گایا، اس لیے کہ وہ اسلام میں داخل ہو چکی ہے، اسلام لے آئی ہے، لیکن زمانہ جاہلیت میں اپنے بھائی کی موت پر اپنی آنکھوں سے خطاب کر رہی ہے اور یہ شعر پڑھ رہی ہے، یہ مرثیہ گا رہی ہے کہ الا تبکیان لصخر الندى، اے میری دونوں آنکھیں کیا تم صخر کی موت پر نہیں رو گی؟ اتنا رو کہ آنسو گراؤ، اور آنسو گرانے میں بخیلی نہ کرو۔ لیکن یہاں 4 بیٹے شہید کر دیے گئے اور ماتم نہیں کر رہے، کیا کریں؟ الحمدللہ، خدا کا شکر ہے، خدا کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا ہے لیکن کہیں کہیں نکل جاتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے 4 بیٹے دیے تھے، جوان بیٹے دیے تھے، اور میں نے ان 4 بیٹے کو اللہ کے راستے میں لگا دیا۔ قیامت کے دن جب اللہ مجھ سے سوال کرے کہ تمہارے پاس 4 بیٹے تھے، میں نے تمہیں 4 امانتیں دی تھی، اے خنسا تم یہ بتاؤ کہ 4 بیٹے کو کس راہ میں لگایا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے اپنے ایک بیٹے کو چوری میں، ایک بیٹے کو ڈکیتی میں، ایک بیٹے کو شراب پینے میں، ایک بیٹے کو دوسروں کی زمین ہڑپنے میں لگا دیا۔ حضرت خنسا کہتی ہے میں اللہ کے سامنے جواب دے سکوں، اللہ تم نے مجھے 4 بیٹے عطا کیا تھا، 4 امانتیں میرے پاس رکھی تھی، میں نے امانت میں خیانت نہیں کی، میں نے اپنے 4 بیٹے کو تیرے راہ میں لگا دیا، میں نے اپنے 4 بیٹوں کی قربانی تیرے راہ میں دی۔ حضرت خنسا نے اس موقع پہ ماتم نہیں کیا بلکہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ آئیے جنگ احد میں ایک عورت بوڑھی ہو چکی تھی، میدان جنگ میں ان کا باپ بھی شریک ہے، ان کا بھائی بھی شامل ہے، ان کا بیٹا بھی ہے، ان کا شوہر بھی ہے۔ میدان جنگ میں 4 ان کے رشتہ دار اہل خانہ ہے، ان کا باپ ہے، ان کا بھائی ہے، ان کا بیٹا ہے، ان کا شوہر ہے۔ کچھ دیر بعد خبر آئی کہ تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ ماں نے کہا جانے دو، کوئی پرواہ نہیں ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ لوگوں نے بتایا وہ ٹھیک ہے۔ پھر کچھ دیر بعد خبر آئی کہ تمہارا شوہر انتقال کر گیا ہے، کہ جانے دو، کوئی پرواہ نہیں۔ عامرہ کا لال کیسا ہے؟ لوگوں نے بتایا محمد رسول اللہ صحیح ہے۔ پھر خبر آئی کہ تمہارا باپ شہید کر دیا گیا ہے، کہ جانے دو، کوئی پرواہ نہیں۔ عامرہ کا لال کیسا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ کیسے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ بھی صحیح ہے۔ پھر خبر آئی کہ تمہارے شوہر، باپ، بیٹا، بھائی بھی قتل کر دیے گئے، کا کوئی پرواہ نہیں۔ عامرہ کے لال کیسے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ لوگوں نے بتایا صحیح ہے۔ اس موقع پر باپ بھی شہید ہو جاتا ہے، بیٹا بھی شہید ہو جاتا ہے، شوہر بھی شہید ہو جاتا ہے، بھائی بھی شہید ہو جاتا ہے۔ 4 سہارا اڑ گیا، 4 سہارا اڑ گیا، لیکن ماتم نہیں کیا، رویا نہیں، گرایا نہیں، ناشکری نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ سے نہیں کہی اللہ تم نے میری قسمت کو خراب کر دیا، تم نے مجھے برا حال کر دیا، تم نے میرا برا حال کر دیا۔ اپنی قسمت پر نہیں رویا بلکہ کیا کہا؟ اس وقت بھی اگر کہہ رہے تو اسلام کے بارے میں سوچ رہی ہے، جناب محمد رسول اللہ کے بارے میں سوچ رہی ہے کہ وہ کیسے ہے۔ لوگوں نے بتایا وہ صحیح ہے۔ اطمینان قلبی کے لیے، اپنے دلوں کو تسلی دینے کے لیے کہا کہ مجھے جناب محمد رسول اللہ کا چہرہ دکھا دیجئے کہ وہ کدھر ہے۔ میں جب تک آپ کو نہیں دیکھوں گی مجھے تسلی نہیں ہوگی، میرے دلوں کو اطمینان نہیں ہوگا، میرے دلوں کو سکون نہیں پہنچے گا جب تک جناب محمد رسول اللہ کو نہ دیکھ لوں۔ لوگوں نے بتایا وہاں پر جو دیکھ رہے بڑا مجمع ہے، بڑی بھیڑ لگی ہوئی ہے، انہی بھیڑوں میں دیر کے بیچ میں چمکنے والا سورج جناب محمد رسول اللہ ہے۔ دوڑتی ہوئی آگے بڑھی اور جناب محمد رسول اللہ کو جب نہ دیکھ لیا، اپنے آپ کو قرار نہیں پایا۔
جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیے تو پھر دلوں کو خراب سکون آیا میرے بھائی. لیکن اس زمانے میں اگر کوئی انتقال کر جائے ناشکری اتنے بجا لاتے کہ اب میرا مالک کون ہے, اب میرا سہارا کون ہے, کون مجھے کھلائے گا. روزی کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. آئیے اور ایک واقعے کی طرف تمہیں لے کر چلتے ہیں. آپ کے سامنے ایک واقعہ اور کہوں گا, اس کے بعد میں یہاں سے رخصت لوں گا. اولاد پر صبر کیا چیز ہے اور صبر کا پھل کیا ملتا ہے. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک بیٹے, کسی زمانے میں رہا ہوگا, غیر معمولی محبت کرتا تھا, بے انتہا محبت کرتا تھا. بازار سے آتا, جنگ کے میدان سے آتا, کہیں سے آتا, نبی کی چوکھٹ سے آتا, مسجد نبوی سے آتا, کہیں سے بھی آتا, اپنے بیٹے کی خیریت پوچھتے, اپنے بیٹے کی خیریت دریافت کرتے, پوچھتے کہ میرا بیٹا کیسا ہے. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کرتے تھے کہ میرے بیٹے کی طبیعت کیسی ہے, میرے بیٹے خیریت سے یا نہیں. میرے پیارے ساتھیوں, معمول کے مطابق, دستور کے مطابق روزہ میں بتا دیا جاتا, لیکن اللہ کو امتحان لینا تھا, اللہ کو آزمائش کرنی تھی. اللہ نے بہت بڑا امتحان لیا, بہت بڑا امتحان لیا. کچھ دنوں کے بعد ان کا بیٹا بیمار ہو گیا, بیٹا بیمار پڑ گیا. ابو طلحہ کہیں جاتے چین سے نہیں رہتے, جلدی جلدی گھر آتے, اپنے بیٹے کی خبر لیتے. یہ بیماری کئی دنوں تک چلی اور کچھ دنوں کے بعد پھر ایسا ہوا کہ ان کا بیٹا انتقال کر گیا. ان کا بیٹا مر گیا, ان کی وفات ہو گئی. اتفاق سے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر میں موجود نہیں تھے. ان کی بیوی گھر میں موجود تھی. صبر کا دامن تھاما, ان کے اوپر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا, غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا, لیکن صبر کیا, صبر و تحمل کا مظاہرہ پیش کیا. میرے پیارے ساتھیوں, اپنے بیٹے کی لاش کو گھر کے کسی کونے میں رکھ دیا, کسی کو خبر نہیں دی. محلے میں کسی کو یہ نہیں بتایا کہ میرے بیٹے کی موت ہوئی, گھر کے کسی کونے میں رکھ دی. پورا سنیے. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے, کبھی بھی میرے بیٹے کی طبیعت ابھی کیسی ہے. بیوی نے جواب دیا, اے ابو طلحہ, پہلے کی بنسبت وہ ابھی آرام سے. اتنا کہا کہ پہلے کی بنسبت ابھی وہ آرام سے. اپنے شوہر کو بھی نہیں بتایا کہ وہ انتقال کر. پھر ام سلیم نے کھانا لگوایا, دسترخوان بچھایا اور شوہر میاں بیوی آپس میں بیٹھ کر کھانا کھایا. کہا میرے شوہر آپ اسی جگہ بیٹھے رہیے. وہ گھر گئی, کسی گھر میں میک اپ کیا, پھر آپ کو خوبصورت کیا, سب سوار کیا. اب آپ یہ سوچیں گے کہ گھر میں لاش ہے, گھر میں بیٹے کی میت ہے, لیکن سب سوار کس لیے کر رہی ہے؟ جب تک پورا نہیں سنیے گا آپ کو معلوم نہیں ہوگا. میرے پیارے ساتھیوں, خوبصورتی اختیار کیا, سج سوار کیا, میک اپ کیا, بالوں میں کنگھیاں کی, سروں میں تیل لگائے, زیب و زینت سے آرستہ و پیرستہ ہو کر آئے. اپنے شوہر کے سامنے آئی, اپنے شوہر کو خوش کیا, دونوں آپس میں باتیں کرنے لگی. بات کرتے کرتے پوری رات بیت گئی, سو بھی گئے. جب نیند کھلی دونوں نے نماز ادا کی. نماز ادا کرنے کے بعد اپنے شوہر سے کہا, ابو طلحہ ایک بات بتائیے, اگر کوئی انسان کسی انسان کے پاس کوئی چیز امانت رکھے تو کیا اس انسان کو امانت واپس کرنے میں عیل و حجت ہے, جھگڑا کی بات ہے؟ کسی نے کسی کو کوئی قلم دیا, کسی نے کسی کو کوئی امانت دی, تو کیا اس کو واپس کرنے میں ہچکچاہٹ ہوگی؟ کیا اس کو واپس کرنے میں جھگڑے کی بات ہے؟ کہا نہیں, جیسے امانت دی جائے ویسے ہی واپس کرنا چاہیے. کوئی اگر قلم کسی کو دیتا ہے, اس انسان کو یہ چاہیے کہ وہی قلم اس کو واپس لوٹائے. اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے؟ سنیے میرے شوہر, تب سنیے. اللہ نے آپ کو ایک بیٹا دیا تھا, اللہ کی امانت تھی. اللہ نے کل رات
آپ سے وہ امانت واپس لے لی ہے۔ نیک بیوی کی پہچان رات میں نہیں بتائی، کہا ہے میری بیوی تم نے رات میں کیوں نہیں بتائی؟ کہ میرے شوہر میں جانتی ہوں کہ رات میں بتانا مجھے ٹھیک تھا، میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ مجھ پر غصہ کریں گے، اس لیے کہ میں نے رات میں آپ کو نہیں بتائی۔ اے میرے شوہر میں نے رات میں آپ کو اس لیے نہیں بتائی، اسی وقت اگر آپ کو بتا دیتی تو آپ صبر و تحمل کا مظاہرہ شاید نہیں کر پاتے، آپ صبر نہیں کر پاتے اس لیے کہ آپ بازار سے آئے تھے، اس لیے آپ کے کہیں سے آئے تھے۔ جیسے میں آپ کو بتاتی کہ میرا بیٹا انتقال کر گیا ہے، آپ کا بچہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، آپ رونے دھونے میں لگتے، آپ کو رات میں نیند نہیں ہوتی، آپ پریشان حال رہتے، اس لیے میں مناسب سمجھا کہ آپ کو رات میں نہ بتایا جائے بلکہ دن کے کسی حصے میں بتایا جائے، تاکہ جو معاملہ ہے، جو دقت پیش آئے وہ دن میں آئے، رات میں نہ آئے۔ میں نے صبر کر لیا میرے شوہر، میں یہ سوچتی تھی کہ اگر جلدی آپ کو بتا دو ہو سکتا ہے آپ صبر نہ کر پائے، اس لیے میں نے آپ کو مثالوں سے سمجھایا کہ اگر کوئی انسان کسی کے پاس امانت رکھے، جیسے امانت واپس کرنے میں حل و حجت نہیں ہونا چاہیے، جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، ویسے اللہ نے آپ کو امانت دی تھی، اللہ نے واپس لے لی ہے، اس میں کوئی ناشکری کی بات نہیں ہے، سینہ چاک کرنے کی، گریبان پھاڑنے کی کوئی بات نہیں ہے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کو رات میں نہ بتاؤں۔ نیک بیوی کی پہچان ہی ہونی چاہیے کہ شوہر باہر سے مزدوری کر کے آیا، آفس سے آیا، کام کر کے تھکا، رکشہ وکشہ چلا کے آیا، تھکا ہوا ہے، اور بیوی نے گھر میں آتے ہی دروازے میں ساری باتیں بتا کر کے مشکلیں بتا دی، آج یہ نہیں کل وہ نہیں، ساس کی بات سسر کی بات اپنے شوہر کو چڑھا دیا، باہر سے کام کر کے آپ تھکے ہوئے، ویسے آپ کا پارا گرم ہے، آپ کا پریشر اور انہوں نے بڑھا دیا چڑھا دیا آپ کو، آپ پریشر میں آ کے دوسروں سے جھگڑا کریں گے کہ نہیں، لاٹھی ڈنڈا ہوگا کہ نہیں۔ نیک بیوی کی پہچان یہ ہے کہ جب شوہر گھر میں آئے تو ان کو چاہیے کہ کیسے اپنے شوہروں کو خوش کیا جائے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، یہ ماجرا سنایا گیا کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، ان کے بیٹے کی موت ہوئی، شام کو انتقال ہوا، لیکن صبر کیا، صبر تحمل سے کام لیا، تو اللہ کے رسول نے برکت کی دعا دی اور کہا ہے ابو طلحہ تمہارے گھر میں ایک ایسا بچہ جنے گا، ایک ایسا بچہ جنم لے گا جن کی نسلوں میں کئی ایسے عالم دین پیدا ہوں گے۔ پھر ان کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا، پھر ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بیٹا ہوا، اور ان بیٹے سے مورث لکھتے ہیں 5 ایسے بیٹے ہوئے جو سب کے سب پڑھے لکھے تھے۔ تو اولاد پر صبر ضروری ہے میرے بھائیوں، بغیر صبر پہ ہمیں اور آپ کو پھل نہیں ملے گا۔ جس اولاد کے انتقال کے بعد ہم اور آپ صبر کر لیتے ہیں، ناشکری نہیں کرتے ہیں، قیامت کے دن جب آپ کو جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ بچہ آپ کی شفاعت کے لیے آپ کے دامن پکڑے ہوئے اللہ سے شفاعت کریں گے اور اللہ سے کہیں گے یا اللہ تم نے مجھے دنیا میں اپنے والدین سے جدا کیا تھا، اس دنیا میں جدا نہ کر۔ اللہ کہے گا نہیں، انہوں نے دنیا میں بہت گناہ کے کام کیے تھے، وہ بچے ان کے دامن کو تھمے ہوئے ہوں گے، پکڑے ہوئے ہوں گے، شفاعت کرتے جائیں گے۔ اللہ کہے گا فرشتوں سے، وہ فرشتوں جاؤ، ان کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کے لیے شفاعت کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کے والدین کو بھی جنت نصیب کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، وقت کافی ہو گیا، مجھے کچھ ہی دیر میں اب نکلنا ہے، اس لیے میں اپنے خطبے یہیں سے ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری اللہ اس جلسے کو قبول عطا فرما، اگر ہمارے اندر لفظ میں کی غلطیاں ہوں، گستاخی ہو تو آپ مجھے معاف کیجیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔